اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام صادق الرحمان صاحب فیضی عبداللہ صدر نشین مجلس اور اس اجلاس کے ناظرین محترم مولا عبدالحق صاحب عمری عبداللہ، نمونہ سلف حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب خیروی عبداللہ، ترجمان سنت حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب رحمانی عبداللہ، اسی طرح سے قائد جماعت حضرت مولانا عبد القدوس صاحب عمری عبداللہ، اور ہمارے 16 بیان خطیب حضرت مولانا حافظ جمیل احمد صاحب عبداللہ، فاضل گرامی حضرت مولانا عبد الودود صاحب مدنی اور حضرت مولانا علیم الرحمان صاحب عبداللہ، دیگر ہماری دین جماعت، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، امت کی ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اسلام اور انسانی حقوق۔ اسلام نے انسانوں کے جملہ حقوق، جان و مال، عزت و آبرو، تجارت و معیشت، ذاتی ملکیت، آزادی اظہار رائے، اعتقادی اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کا تاکیدی حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ اس پر شاہد عدل ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں خبردار آگاہ ہو جاؤ، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک تم میں مکرم، تم میں معزز انسان وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج دنیا میں شر و فساد، خون خرابہ کا اصل سبب عدم مساوات، عدم رواداری اور نظریہ امتیاز ہے۔ کہیں کالے گورے کا جھگڑا ہے، کہیں ادنا و اعلیٰ کا شر و فساد برپا ہے، کہیں مزدور اور سرمایہ داری میں رفتہ کشی جاری ہے، کہیں ایشیائی، افریقی اور یورپی نظریات میں کشمکش اور ٹکراؤ ہے، کہیں مشرق و مغرب کا اختلاف قوموں کو بری طرح کھائے جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اسلام کے دستور، اس کے قانون، اس کے نظام اور ضابطوں کو اگر انسانیت نہیں اپنائے گی تو ہلاکت بربادی سے دوچار ہوتی رہے گی اور انسانیت ہلاکت کے گڑھے میں اترتی چلی جائے گی۔ آئیے ہم اس بات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اسلام نے جن چیزوں کا تحفظ دیا ہے اس کے اندر کتنی زبردست قوت نافذہ موجود ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو ہے اسلام نے انسانی جان کے حقوق کا احترام سکھایا ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے انسانی جان کے حقوق کا احترام سکھایا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہوگا، ہر پڑھا لکھا اس بات کو جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے نے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ انسانی تاریخ کا ایک اولین سانحہ تھا کہ ایک نے قتل کر دیا۔ اب قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس بات کی ضمانت دی اور یہ کہا کہ جو انسان پیدا ہوا ہے اس کو جینے کا حق ہے۔ وہ انسان چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، کسی قوم کا ہو، جو پیدا ہوا ہے اس کو جینے کا شریعت نے حق دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کی کتاب نے وضاحت فرمائی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی کتاب نے عزت کا، احترام کا، آدمیت کی جان کا احترام کیا سب سے پہلے، اور کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. اگر کسی انسان نے کسی انسان کی ناحق ناروا بغیر کسی فساد کیے ہوئے کہ اگر اس کی جان لے لی، نہ وہ جو ہے اگر اس نے فساد نہیں کیا، ناحق ناروا اس کی جان لے لی، تو گویا کہ اس نے پوری کائنات انسانی کو ہلاک کر دیا. اور اگر کسی نے ایک آدمی کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری کائنات انسانی کو حیات اور زندگی بخش دی. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اسلام ہے جس نے ایک جان کو بچانے کو پوری کائنات انسانی کے جانوں کے احترام کے مترادف قرار دیا، اور ناحق ناروا ایک جان کے قتل کو اتنا بڑا عظیم گناہ کر دانا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا، اللہ اور اس کے رسول سے جو لڑتا ہے اور جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے اس کی سزا شریعت اسلام کہتے ہیں یقتلوا، اس کو قتل کرو، اور یصلبوا یا اس کو تخت چار پر لٹکا دو، اور اس کو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا اس کے ہاتھ سے الٹے سمت سے کاٹ دو، یا اس کو تڑی پار کر دو اپنے شہر سے، اس فسادی کو نکال دو تاکہ امن ثبوتات نہ ہو، وحشت و دہشت کا ماحول نہ پیدا ہو، انسانیت سراسیمگی کے حالت میں نہ رہے، انسانیت خوف و دہشت کے ماحول میں نہ مبتلا رہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی جان کو جس کو اللہ نے جائز نہیں ٹھہرایا ہے اس کا قتل ناحق روا نہیں ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ قتل کسی مسلمان کا ہو، چاہے وہ قتل کسی ہندو کا ہو، چاہے وہ قتل کسی دیسی کا ہو، چاہے وہ قتل کسی ودیسی کا ہو، کسی کا بھی ہو، ہر ایک کی جان کا احترام شریعت اسلامیہ نے میرے بھائی اور بزرگوں سکھایا ہے، اور مسلمان کو یہ بتایا ہے کہ ہر ایک کی جان قابل احترام ہے. اور یہاں تک شریعت اسلام نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی اگر پناہ طلب کرے، کوئی عورت اگر اس کو پناہ دے دے تو اس کو بھی ذمہ دار کو، امیر کو، قوم کے امام کو، قائد کو، رہنما کو حق ہے کہ اس عورت کے امان دی ہوئی کو نہ قتل کیا جائے. چنانچہ ایک شخص آئے غزوے کے موقع پر آ کر کے ام ہانی کے گھر میں گھس گئے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے میں ان کو قتل کروں گا. ام ہانی ان کی بہن تھی، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی میں نے ان کو امان دیا ہے، ان کو قتل نہیں کر سکتے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دیا اس کو میں نے پناہ دیا. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اسلام ہے جو نہ وحشت سکھاتا ہے، نہ دہشت سکھاتا ہے، نہ سراسیمگی کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ امن کو سبوتاز کرنا چاہتا ہے. ہماری جمعیت اہل حدیث نے اور ایک فتویٰ جاری کیا ہے وحشت دہشت کے تعلق سے، جو ہے جہازوں کو ہائیجیک کرنا، فضائی بن کر کے بے ناروا معصوم جانوں کا طرد کرنا اور کسی کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہماری جماعت نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے، ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے. یہ سارے انسانوں کا درد ہے، یہ سارے انسانوں کا درد ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا نمونہ بتاؤں کہ مسلمان اسلام ساری دنیا کے انسانوں کو پناہ اور امن کی تعلیم دیتا ہے، شانتی کی، آستھا کی تعلیم دیتا ہے. لیکن آج دنیا کے تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے دل میں کتنا درد ہے انسان کا. چنانچہ آپ نے ایک رپورٹ پڑھی ہوگی اخبار کے حوالے سے، گن کلچر کے اس ماحول میں ایک اسٹوڈنٹ نے یا ایک بے روزگار انسان نے امریکہ میں 20 طالب علموں کو، اسٹوڈنٹوں کو گن سے خون دیا.
صدر امریکہ جب اس اسکول میں گیا پرسہ دینے کے لیے، اور جب اس نے اپنا لیکچر شروع کیا تو کہتے اس کی آنکھ سے آنسو نہیں رک رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، رو رہا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا اس انسان کے دل میں انسانیت کا درد ہے؟ کیا اس انسان کے دل میں انسانیت کی محبت ہے؟ تو کیا وہ امن و آستی کا پیغامبر کہلا سکتا ہے جو اپنے قوم کے، اپنے ملک کے 22 بچوں کے لیے اس کے آنسو نہ رک رہے ہوں؟ لیکن آپ ایک شاعرانہ نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کتنے ہمکتے ہوئے بچے ایسے ملکوں میں تباہ کیے گئے جن کے ہمکتے ہوئے بچے، شیر خوار بچے مار دیے گئے، اور ان کے لوگ آج بھی اپاہج پیدا ہو رہے ہیں۔ ناگاساکی اور افغانستان اور دیگر عراق اور دیگر علاقوں میں جو بچے مارے گئے وہ انسانوں کے بچے نہیں تھے، ان کے اندر انسانیت نہیں تھی، کیا وہ آدمیت کی زمرے سے خارج تھے؟ میرے دوستوں، کسی نے کہا ہے تجھے صاف کیوں نہ کہہ دوں جو ہے درد مجھ میں تجھ میں، تجھے صاف کیوں نہ کہہ دوں جو ہے فرق مجھ میں تجھ میں، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ، تجھے صاف کیوں نہ کہہ دوں جو ہے فرق مجھ میں تجھ میں، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ تو میرے بھائیوں، آج اسلام کے تعلق سے جو وحشت کا اور دہشت کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، میڈیا کی طرف سے یا اوروں کی طرف سے اچھالا جاتا ہے، اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ میں جمعیت اہل حدیث کے اس اسٹیج سے، خطہ کی زمین سے، قائدین جماعت کی موجودگی میں اس سے ہزاروں لاکھوں اہل حدیث جو اس زون میں بکھرے ہوئے ہیں، ہماری امت کی مائیں جو انتہائی کارواں کے ساتھ رواں دواں انتظار کے سننے کے لیے، میں جماعت اہل حدیث کی طرف سے اس کی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور جماعت اہل حدیث اور قرآن و سنت، اسلام ہمیشہ امن و شانتی کا مذہب رہا ہے، اور ہمیشہ امن و سلامتی کی ہی اسلام نے بات کی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ اسلام نے انسانی جان کا یہ احترام سکھایا ہے۔ آپ بھی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، آپ بھی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوسری بات، اسلام نے معذوروں کا، اسلام نے کمزوروں کا، اسلام نے بیماروں کا، اسلام نے بچوں کا تحفظ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تھے تو اس کو یہ تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھنا بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھنا عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھنا کسی مریض پر ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھنا کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، یہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اسوہ تھا۔ لیکن آج نہ شفا خانے محفوظ ہیں، نہ آج بوڑھے محفوظ ہیں، نہ آج بچے محفوظ ہیں، نہ آج عورتیں محفوظ ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج جو قوم فاتح کی حیثیت آتی ہے، مفتوح قوم کے مکانوں کو خانمہ برباد کر دیتی ہے، ان کے صاحب عزت کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ انسانیت کہ وہ فاتح جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہا جاتا ہے، چشمے فلک میں اس کائنات میں ایسا کوئی فاتح نہیں دیکھا۔ تاریخ اسلام خاموش ہے، اور تاریخ ظالموں کی تاریخ خاموش ہے، بڑے بڑے فاتحوں کی تاریخ خاموش ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے آئے، اہل مکہ سے کہا ما تظنون انی فاعل بکم، اہل مکہ نے کہا اخ کریم ابن اخ کریم، آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء،
مکہ کے ظالم، مکہ کے جابر جن کے تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا مکہ کے لوگوں بتاؤ آج کے دن میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ وہ جو ہے بڑے زبان شناس تھے، بڑے موقع پرست تھے، کہنے لگے اخن کریم ابن اخن کریم، آپ شریف ہیں، آپ نے شرافت کے سوا کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم محمد رسول اللہ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم میرے بھائیوں، آپ نے کہا جاؤ آج کے دن نہ مواخذہ ہے، آج کے دن نہ مسئولیت ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم جناب محمد ناروا کسی خاتون پر دست درازی کرے چاہے وہ میدان کار میں کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا، اور قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ عورت کا بھی شریعت اسلام نے تحفظ دیا اور کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اے لوگوں، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ انتہائی بہت اور انتہائی برا کام ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میری امت کی ماں اور بہنوں، آج ایک سیلاب ہے گناہ کا، آج سیلاب ہے ریپ کا، آج بدعنوانی میں پوری دنیا ملکی سے بڑے بڑے قانون بنائے گئے، بڑے بڑے قانون بنائے گئے، قوت نافذہ نہیں ہے، جرم پر جرم ہوتا جا رہا ہے اور انسانیت دیکھتی اور شرمسار ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خواتین کو بھی چاہیے شریعت کا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ایسے کام نہ کرو، اور خواتین کو بھی چاہیے اپنے شارٹ لباس کو اتار دیں۔ خواتین کو چاہیے کہ اب ایسا لباس نہ پہنے کہ جو ہے پہنی ہوئی ہوں اور عورتیں ننگی نظر آتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان خواتین پر لعنت فرمائی ہے، ایسا لباس نہ پہنے کہ ان کا جسم جھلکتا ہو، ایسی چال نہ چلے، ایسا شارٹ کٹ نہ پہنے، اور عورتیں خوشبو لگا کر بازاروں میں نہ نکلیں، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت بنائیں لیکن بازار میں نہ جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، اللہ اس کا شمار بدکاروں میں کرتا ہے جب تک وہ خاتون اپنے گھر لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میری وفات ہو جائے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ میرا وجود نہ ڈھلکے، کوئی کپڑا نہ دکھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میری امت کی ماں اور بہنوں، آج وہ حیا، آج وہ حجاب کیا آپ کے اندر موجود ہے؟ بطول باس پنہا شو عزیت، بطول باس پنہا شو عزیت کی ذرا غور تبدیل بگیری۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج لوگ جو آزادی نسواں کا نعرہ دیتے ہیں، مغربی دنیا نے جو عورتوں کے آزادی نسواں کا نام دیا، اس نے آزادی نسواں کے نام پر عورت کو شمع انجمن بنایا، اس نے آزادی نسواں کے نام پر عورت کو ایئر ہوسٹس بنایا، انہوں نے پروٹیکٹوں کے نام پر خاتون کی ہوئی تصویریں آویزاں کی اور ٹی وی اور نشریے پر حیرانی کیفیت میں ان عورتوں کی تصویروں کو لگا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ عورت کو انہوں نے مجرے کرائے، طلب گاہیں کھلوائی، رقص و سرود کی محفلیں سجوائی، انہوں نے اس خاتون کے نام کا سودا کیا، اس کی عزت کا سودا، اس کی آبرو کا سودا، اس کے شرم و حیا کا سودا، اس کے حیا و حجاب کا سودا کیا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ نہ بحث ٹویٹر پہ ہو، نہ بحث گانے سنو، نہ بحث ٹی وی دیکھو، نہ سیریلوں میں اپنے وقتوں کو ضائع کرو۔ میری امت کی ماں اور بہنوں، حیا و حجاب سے رہو۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، جو ہے اپنے گھروں میں ملکہ بن کر کے بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی طرح چلو پھرو نہ۔ کسی نے کہا ہے مریم خنسائیں زہرائیں رمی سائیں نہیں ہے، مریم خنسائیں زہرائیں رمی سائیں ہے، یہ بے لحاظ و خودنما زینت فروش و بے نقاب حیدر و تاریخ انہی گودوں میں پالے جائیں گے، اور پتھروں سے پھول نکلے گا، ببولوں سے گلاب، کون
کی تحریر سرے دیوار ہے، قوم گویا خودکشی کے واسطے تیار ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، شریعت اسلامیہ نے، اسلام نے انسان کے معاش کا، انسان کے اقتصاد کا تحفظ کیا ہے۔ معاشی اور اقتصادی تحفظ بھی شریعت اسلام نے انسانوں کو دیا ہے، اور اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ننگا ہے، کوئی مالدار ہے، اس کو چاہیے اس ننگے کو کپڑا پہنا دے۔ اگر کوئی بھوکا ہے، صاحب ثروت ہے، چاہیے کہ اس کو پیٹ بھر روٹی کھلا دے۔ اگر کوئی مریض اور بیمار ہے تو صاحب ثروت کو چاہیے کہ اس کا علاج و معالجہ کرا دے۔ اور ننگا، وہ بھوکا، وہ مریض، چاہے اپنی قوم کا ہو چاہے غیر قوم کا ہو، اس کی خبرگیری کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے مالوں میں حق ہے مانگنے والے کا، حق ہے نہ مانگنے والے کا، اور کہا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں ویطعمون الطعام علی حبہ، جو مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین کو کھلاتے تھے، محتاج کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے قیدی آئے، آپ نے صحابہ کو تقسیم کیا تو کہا یہ تمہارے قیدی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ چنانچہ صحابہ نے اپنا کھانا بدر کے ان قیدیوں کو کھلایا اور خود پانی اور کھجور کھا کر رہے۔ بدر کے قیدی کہتے ہیں ہم کو حیا اور شرم آتی تھی۔ یہ محمد رسول اللہ کا نظام تھا، جنہوں نے قیدیوں کو یہ سلوک کیا قیدیوں کے ساتھ۔ آج آپ سائرانہ نگاہ دنیا پر ڈالیں، قیدیوں کی داستان پڑھیں، کسی پر کتے چھوڑے جاتے ہیں، کسی کو ننگا کیا جاتا ہے، کسی کی عزت کو تار کیا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ دنیا جو آج کہتی ہے حقوق انسانیت کی واویلا کرتی ہے، پکارا پکارتی ہے، کوئی پوچھو جا کر کے ان سے ابو غریب کی جیل میں جن پر کتے چھوڑتے ہو، جن کو بھوکا رکھتے ہو، جن کو ننگا رکھتے ہو، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسانیت کے خلاف انسانیت کو حرکتیں کرتے ہوئے ان کو غیرت نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، ان کا ضمیر ان پر ملامت نہیں کرتا۔ انسانیت جسد کی بلکتی اور فراہتی ہے۔ ان قیدیوں کی داستان کرو میرے دوستوں، آپ سنو گے، یہ قیدی عالم اس کو ننگا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ لوگ میرے عزم میں کیا تلاش کرتے ہیں، میرے جسم میں کیا ڈھونڈتے ہیں، میرے اندر کیا چیز ہے، کیا میرے وجود سے کوئی ایسی جارحانہ چیز بچی ہوئی ہے جن سے ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ اسلام ہے۔ اور آج اقتصاد و معاش کے حوالے سے آج بات ذرا تلخ نہ ہو جائے، معاف کرنا۔ ہمارا وزیر رسط و خوراک کہتا ہے ایک آدمی 26 روپے کی ایک تھالی کھا سکتا ہے، 26 روپے کی ایک تھالی ایک آدمی کھا سکتا ہے، وزیر رسط و خوراک کہتا ہے۔ اور جو ہے وزیر اعلیٰ دلی کی کہتی ہے ایک اوسط کنبہ 6000 میں کھا سکتا ہے، اور وزیر اعظم ہندوستان کی تھالی بنتی ہے 2900 روپے میں، ایک منسٹر کی تھالی 2900 روپے میں بنتی ہے، اور وہ کہتا ہے ایک آدمی 26 روپے میں کھا سکتا ہے۔ یہ برے حکمراں ہیں جو اپنے عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ ایک حکمراں وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم حکمراں تھے، عراق کے بازار میں جا رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھا ضریر البصر، آنکھوں سے دکھتا نہیں، بھیک مانگ رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، پکڑ لیا پیچھے سے اس کا گریبان، کہا تو کون ہے؟ کہا میں یہودی ہوں۔ کہا بھیک کیوں مانگتا ہے؟ کہا جزیہ والحاج۔ دیکھیں اسلامی قلم رو کے حکمراں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے کو دیکھا، برداشت نہ ہوا۔ یہ بوڑھا ضریر البصر ہے، دکھتا بھی نہیں ہے، یہ بھکاری ہے، یہ بوڑھا ہے، چلا
روزہ نہیں جاتا بھیک مانگتا ہے. کہا الجزیہ والحاجہ. امیر المومنین میں بھیک اس لیے مانگتا ہوں کہ مجھے آپ کی حکومت میں رہنے کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. میں ذمہ ہوں, آپ کی حکومت کا ٹیکس ادا کرتا ہوں, اور ہماری ضروریات زندگی ہے, کھانا ہے, پینا ہے, رہنا سہنا ہے اور لباس ہے, یہ ساری ضروریات ہیں. عمر بن خطاب کا دل بھر آیا, اس کو لے گئے اور کہا اپنے پاس سے بھی دیا اور بیت المال کے خزانچی سے کہا ایسے جتنے لوگ ہماری قلم رو میں خلاف پہ جو ہے خلاف پہ عمر بن خطاب میں خلاف پہ فاروقی میں ہے, ان تمام لوگوں کا جزیہ بھی معاف کیا جائے اور ان کو بیت المال سے وظیفہ اور روزینہ مقرر کیا جائے. میرے بھائی اور بزرگوں, وہ عمر بن خطاب تھے جو اپنے رعایا کا حال معلوم کرتے تھے. آج ایک واٹ کا ممبر ہو جائے اس کو معلوم نہیں ہمارے پڑوس میں کیا ہوتا ہے. انسانیت کو اسلام نے سکھایا ہے, انسانوں کے حقوق کو اسلام نے دیے ہیں. معاشرے کے ساتھ کتنا اسلام نے مضبوط کیا ہے. بھکاری کو کہا بھیک نہ مانگے, اگر ہے تو وظیفہ اس کا جاری کر دیا جائے, ننگا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا جائے, ننگا ہے تو کپڑا پہنا دیا جائے, بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیا جائے, مریض ہے تو دوا دلا دی جائے. یہ شریعت نے اقتصاد و معاش کا تحفظ کیا ہے اور بتلایا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, اسی طرح سے شریعت اسلام نے انسانوں کو عدل فطری سکھایا ہے اور کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. شریعت اسلامیہ نے انسانوں کو عدل فطری سکھائی ہے اور کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے لیے سیدھی سچی گواہیاں دینے والے بن کر کے کھڑے ہو جاؤ. کسی قوم کی عصبیت, کسی قوم کی دشمنی تجھ کو خلاف عدل تم کو آمادہ نہ کرے. ایسا نہ ہو کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہو, کسی قوم سے تمہاری چپکلت ہو, کسی سے تمہاری عداوت ہو تو تم اس کے خلاف گواہی دے بیٹھو. یہ انصاف کے خلاف ہے. انصاف کی بات کہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون, جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی سچی گواہیاں دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ, چاہے وہ تمہاری ذات کے خلاف ہو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین وان یکن غنیا او فقیرا, چاہے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو, چاہے تمہاری ذات کے خلاف ہو, چاہے تمہارے قرابت دار کے خلاف ہو, چاہے کسی غریب کے خلاف ہو, چاہے کسی امیر کے خلاف ہو, شہادت دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ, انصاف کے ساتھ گواہیاں دو. اسلام نے سکھایا ہے. ایک آدمی آیا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کو آزمانا چاہتا تھا. یہ یہودی تھا, آپ نے اس سے قرض لیا تھا. وقت سے پہلے آیا, پیارے رسول کے گردنے مبارک پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی. آیا, آنے کے ساتھ جھٹ بول کر کے کھینچ لیا. پیارے رسول علیہ السلام کے گردنے مبارک پر نشان پڑ گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. یہودی نے آپ کے حسب و نسب کا تانا دیا, کہا تم ہاشم کی اولاد, قرض لیے اور دیتے نہیں ہو. تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کا تیور دیکھا, اس کی خصمگی نگاہیں دیکھی, انہوں نے اس کو دھمکایا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کیا کہا, میری ماں اور بہنوں سنو کیا کہا. پیارے رسول نے کہا حضرت عمر بن خطاب سے کہ تم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مجھ سے یہ کہتے اللہ کے رسول اس کا قرض ادا کر دو, اور اس سے یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی سے قرض وصولنے کا یہ ڈھنگ نہیں ہے جو تم نے ڈھنگ اپنایا ہوا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس کیا اور حضرت
عمر بن خطاب سے کہا لے جاؤ اس کا قرض بھی دے دو اور اس کو اتنا اتنا اور دے دو جو اس کو تم نے دھمکایا ہے تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسلام نے عدل گستری کا یہ نظام قائم کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے گھڑ دوڑ کیا تھا عمر بن فاتح مصر جو گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے نے اس کو کوڑا مار دیا۔ سبقت کرنے پر، گھوڑا دوڑانے پر سبقت لے گیا، آگے ہو گیا، اس نے کوڑا مارا۔ کوڑا مارنے کے بعد اس نے کہا میں امیر المومنین کی عدالت میں جاؤں گا اور تمہارے خلاف میں عذرداری کروں گا، تمہارے خلاف میں مقدمہ کروں گا۔ چنانچہ جب وہ امیر المومنین کے اس نے کہا میں گورنر کا بیٹا ہوں، کون پیارے رسول کون سنے گا تیری بات گورنر کے بیٹے کے مقابلے میں؟ تو ایک مزدور کا بیٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا امیر المومنین کے ہاں گیا اور اس نے عذرداری کیا، دعویٰ داخل کیا اور کہا امیر المومنین مجھے گورنر کے بیٹے نے جو ہے گھوڑے میں سبقت کرنے کی بنیاد پر مارا ہے۔ چنانچہ عمر بن عاص بھی موجود تھے اور خلیفۃ المومنین بھی موجود تھے، وہ آدمی جس نے عذرداری کیا تھا وہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ کوڑا لے، جس طرح اس نے تجھے مارا ہے تم بھی اس کو مار۔ اور اس کے بعد جب مارا تو کہا امیر المومنین کو بھی، گورنر کو بھی کوڑے لگا۔ کہا عمر بن خطاب آپ کے عدل سے ہم کو حیا آتی ہے۔ چنانچہ وہ جو ہے شرمندہ ہوا اور اس نے گورنر کے بیٹے کو زد و کوب کیا۔ اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کیا اور کہا ان کی ماؤں نے ان کو آزاد کرنا تھا، تب سے تم نے ان کو غلام بنا لیا۔ یہ جمہوریت، یہ سیکولر اقدار ہے، یہ عمر بن خطاب کی عدل گستری ہے۔ اور وہ جبلہ بن احم غسانی جو ایک غسان کا بادشاہ تھا، ایمان لایا، طواف کعبہ کر رہا تھا، ایک عربی بھی طواف کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو ہے عربی کا قدم اس کے جبے پر پڑ گیا، اس نے نگاہ پلٹائی، بدو کو چھاپڑ رسید کر دیا۔ بدو نے عمر بن خطاب کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا اور کہا کہ اس نے ہم کو تھپڑ رسید کیا۔ عمر بن خطاب نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جس طرح تم نے اس بدو کو تھپڑ رسید کیا ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو بھی تھپڑ رسید کیا جائے۔ چنانچہ اس نے کہا یہ بدو، یہ عربی اور میں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوا کہا ہاں اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کے نظام میں حاکم محکوم کی کوئی قید نہیں ہے، تم کو بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی یا ایک رات کی مہلت مانگی اور راتوں رات کو بھاگ گیا، مرتد ہو گیا۔ لیکن عمر بن خطاب نے کہا یہ انصاف کے خلاف ہوتا اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا، اگر اس غریب کی شاد و فریاد نہ کی جاتی اور وہ خاتون جو عاریتاً مانگتی تھی یا چوری کرتی تھی، قبیلے بنو مخزوم کی جو ماخوذ ہوئی تھی چوری میں، آپ نے کہا تھا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو بہت چاہتے تھے، ان سے سفارش کروائی، آپ کا چہرہ تمتما اٹھا، سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ تم جو ہے اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو۔ آپ نے قوم کو جمع کیا، فتویٰ دیا اور کہے لوگوں تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے، اگر ان کا کوئی غریب آدمی گناہ کرتا تھا ساری عقوبات، ساری تعزیرات، ساری حدودات اس پر نافذ کر دیا جاتا تھا۔ اگر تم کا کوئی مالدار آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو پردہ خفا میں رکھ دیا جاتا تھا۔ پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی، اسی لیے تباہ ہوئی، اسی لیے برباد ہوئی۔ سنو اگر آج کے دن فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کا یہ انصاف ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ان کا بھی ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ عدل گستری کا تقاضا ہے۔ جو ہے مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ان کے والد بڑے زمیندار تھے، یہ اہل حدیث ہمارے اسلاف کی ایک تاریخ ہے، بڑے زمیندار
سے یہ کسان سے نالی پر جھگڑا ہو گیا. وہ غریب آدمی تھا, کوئی اس کو گواہی نہیں ملتا تھا, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی سے جج نے کہا یہ نالی تمہاری ہے, اس کے تعلق سے گواہ پیش کرو. اس نے بہت غور و فکر کیا, اپنے دوستوں سے کہا کیا کروں, کہا ان کے بیٹے عبدالعزیز کا نام لکھا دو. عبدالعزیز کا نام لکھا تو مولانا آدمی ہے, بہت تقریر کرتا پھرتا, دیکھے کیا کہتا ہے. جب مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کا نام لکھا دیا, وارنٹ ایشو ہوا, اور وہ جب گئے جج کے کٹہرے میں تو کٹگرے میں جج نے سوال کیا وہ جو نالی بہتی ہے فلاں زمیندار کے گھر سے, وہ نالی کا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیچارے غریب مزدور کا ہے جو زمیندار کے گھر کے بھاگ میں رہتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, آج ایسا انصاف دنیا میں ملے گا, یہ ہمارے اسلاف کی ایک تاریخ ہے. انہوں نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی عدالت میں, جو اس کسان کے حق میں دیا جو اس کا حق تھا. اس لیے کہا گیا کہ حقدار کو حق دے دو. خلیل بردار کعبہ عثمان بن طلحہ پیارے رسول کو چابی نہیں دیتے خانہ کعبہ کی. اللہ کے رسول نے کہا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. جب خانہ کعبہ کی تطہیر کعبہ ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لیا. حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہم کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا چابی ہم کو عنایت کریں. آپ نے کہا نہیں, خلیل بردار کعبہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ اور ان کو یہ چابی دے دو. یہ انصاف کا کون ہوگا کہ ان کو چابی نہ دیا جائے؟ یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھا اسلام کا نظام, یہ تھا اسلام کے عدل گستری, یہ تھا انصاف. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے انسانوں کو ملکیت کا تحفظ دیا ہے, انفرادی ملکیت کا تحفظ, کہ آپ کے جائیداد سے آپ نے کمایا ہے, کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کی جائیداد ناروا کھائے, غش و خبن کرے, قذف و نہت کرے, اور جو ہے قبضاتی کرے, یا رات کی تاریکی میں چپکون مارے, آپ کے مال کو لوٹ لے. شریعت اسلامیہ کہتی ہے اگر کسی نے اپنے مال کا انفرادی تحفظ شریعت نے دیا ہے, مال کمایا ہے, اس کا حق ہے کہ وہ اپنے مال کو بڑھتے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کے مالوں کو ناحق ناروا طریقے سے نہ کھاؤ. شریعت نے انفرادی ملکیت کا میرے بھائیوں اور بزرگوں تحفظ دیا ہے. شریعت نے انسانوں کی جو ہے عزت و ناموس کا تحفظ دیا, اور لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ, کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے, اس کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالے, ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ, کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے مذاق اڑانے والی سے وہ خاتون بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسی طرح شریعت نے کہا کسی کو برے نام نہ دو اور کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. شریعت نے کہا کسی کا تجسس نہ کرو. شریعت نے کہا کسی کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی غیبت کرے؟ یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. کسی کی عزت نفس کی طرح اچھالنا, کسی کا غلط نام دینا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کا تجسس کرنا. کیا اپنے بھائی کے مرے ہوئے گوشت کو کھانا پسند کرو گے؟ یہ انتہائی ناروا ہے, یہ انتہائی گھن کی بات ہے. کوئی اس بات کو کیا پسند کرے گا؟ تو شریعت نے انسانوں کو سماج معاشرے میں رہنے کا, عزت نفس کے ساتھ رہنے کا حق دیا ہے, اور شریعت اسلامیہ نے انسانوں کو عدل و انصاف سکھایا ہے اور عدالتی کارروائی کا حکم بتایا ہے. اور اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب تم انصاف کی کرسی پر بیٹھو تو انصاف کی بات کرو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, اگر تم کو قاضی بنا دیا جائے, اگر تم کو پنچایت کا ثالث بنا دیا جائے, اگر تم کو جج بنا دیا جائے, انصاف کی کرسی پر بٹھا دیا جائے, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرنے بیٹھو تو اللہ کہتا ہے کہ عدل کے ساتھ انصاف کرو, اچھائی کے ساتھ انصاف کرو, جو عدل کو قائم رکھو. میرے بھائی اور بزرگوں,
اس کو جو ہے اردو میں کہتے ہیں عدالتی کارروائی، کہ کسی انسان کو آپ نے پکڑا، ناکاری جیل میں ٹھوس دیا، اس کو اپنا حق دفاع نہیں دیا اور اس کو بند کر دیا، تو یہ آزادی کا تحفظ نہیں ہے، یہ عدالتی کارروائی کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ وہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگا۔ عدالتی کارروائی اس کے کہتے ہیں کہ آپ ان کو دفاع کا پورا حق دیں، وہ اپنا دفاع کرے، اور اگر وہ اس میں قصوروار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر وہ اپنے دفاع کرنے میں حق بجانب ہے تو اس کو اصیلی سے رہائی ملنی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ کارروائی کو عدالتی کارروائی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شخص آیا، آپ نے کہا آنے والا بہت برا ہے، آپ نے کہا آنے والا بہت برا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے کہ اللہ کے رسول اس کے خون کو جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ آپ نے کہا تھا اس کا خون حضر ہے، جو چاہے اس کو قتل کر دو۔ چپ چاپ حضرت عثمان غنی کے ساتھ آ گیا پیارے حضور کی خدمت مبارکہ، آپ نے کہا آنے والا بہت برا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ آپ نے چہرے مبارک پلٹا دیا، 3 بار آپ نے پلٹایا، اس کے بعد آپ نے معاف کر دیا، وہ آدمی چلا گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ماجرا کیا تھا؟ آپ نے کہا آنے والا بہت برا ہے، جب میں نے کہا میری طبیعت یہ چاہتی تھی تم میں سے کوئی انسان اٹھے اس کی گردن کو مار دے، اس کا خون مواہ تھا، لیکن تم میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ 3 بار میں نے اپنے چہرے کو پلٹایا اور میں نے چاہا کوئی اس کی گردن مار دے، لیکن تم میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اپنے آپ سے اشارہ کرتے، اگر آپ اپنے انگلی سے اشارہ کرتے تو ہم اس کی گردن مار دیتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، دیکھیں اخلاق کریمانہ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابیوں ارے کسی مومن کو زیب نہیں دیتا، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، باتوں سے، اشاروں خمزہ سے کسی کو پٹوا دے، کسی کا قتل کرا دے، یہ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات ہو جائے۔ میرے بھائیوں آج پنچوں پنچ ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، عدالتوں کے جج ہوتے ہیں، آج غیر جانبدارانہ سلوک نہ کرتے ہوئے جانبداریاں برتتے ہیں۔ اگر پنچایت کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کنبہ مضبوط ہے تو قاضی پہلے بول دیتا ہے، گاؤں کا سرپنچ پہلے بول دیتا ہے، ہاتھ اٹھایا کہ اس کو مارنا شروع کر دینا، اشارہ کیا ہنگامہ خیزی کر دینا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی، نہ انصاف ہوگا، نہ انصاف کی حد تک پہنچے گا معاملہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شریعت اسلامیہ نے کہا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے انسان کی پرائیویسی کا برابر خیال رکھا ہے۔ کہا کسی کی آئلی، کسی کی نجی زندگی میں کسی کو جھانکنے کا حق نہیں ہے، اور کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر میں جھانکو نہ، تاب نہ کرو۔ شریعت اسلامیہ نے کہا اگر کوئی اپنی کھڑکی سے دوسری کھڑکی میں جھانکتا ہے، اگر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، کوئی اس پر دیت نہیں ہے۔ آج کتنے اشارے، کتنے غمزے اور کتنے ناروا باتیں ہمارے نوجوانوں میں پھیل چکی ہیں، یہ حیائی بے غیرتی اور نہ جانے کیا کیا ان کے اندر آ گئے ہیں، اشاروں ابرو سے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ کہا پرائیویسی کا احترام کیا ہے، اگر کوئی آپ کے بازو بیٹھ کر کے کوئی خط لکھ رہا ہے آپ وہ حق نہیں ہے کہ اس کا خط پڑھیں، اگر کسی کی جھاک آئی ہے آپ وہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کی جھاک کو کھولیں اور اس کو پڑھیں۔ ہاں الا یہ کہ اگر یہ معلوم ہو یہ آدمی وحشت پھیلاتا ہے، یہ آدمی دہشت پھیلاتا ہے، یہ آدمی مجرمانہ ریکارڈ رکھتا ہے، یہ آدمی جرائم کا سرغنہ ہے، تو اس آدمی کی انکوائری، اس کی تفتیش کی جا سکتی ہے، لیکن ہر کس و ناقص کے تعلق سے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس کا پرائیویسی کا شریعت اسلامیہ نے انتہا درجے میرے بھائیوں خیال کیا اور کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو گھروں میں داخل نہ ہو، بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے اپنے گھروں میں نہ جاؤ، غیروں کے گھروں
بچوں کی بات تو الگ ہے، تاک جھانک نہ کرو، اگر کوئی آنکھ چھوڑ دے تاکنے جھانکنے والے کی تو اس پر شریعت نے کوئی دیت مقرر نہیں فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے کہا ہے شبہات پر کارروائی نہیں کی جائے گی، یعنی اگر کوئی فاسق فاجر آپ کے پاس خبر لے کر کے آئے کسی بات کی تو جب تک یقین نہ ہو، جب تک تحقیق نہ ہو، پائیے ثبوت کو بات نہ پہنچے، اس آدمی کو آپ جو ہے قید نہیں کر سکتے، شبہات پر کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے اعتقادی اور مذہبی آزادی کا تحفظ دیا ہے اور کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ شریعت اسلامیہ نے اعتقادی مذہبی آزادی کا تحفظ دیا اور کہا جو ہے غیر اللہ کو، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان کو گالی نہ دو، مسخرہ نہ کرو، ان کے ساتھ استہزاء نہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، آیات بینات کے ساتھ، ثبوت و شہادت کی بنیاد پر آپ دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ثبوت و شہادت کی بنیاد پر آپ اس سے گفتگو کریں، لیکن ان کے خداؤں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو برا نہ کہیں، ان کو گالی نہ دیں۔ شریعت اسلام نے اعتقادی اور مذہبی آزادی کا تحفظ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے شریعت اسلام نے آزادی اظہار رائے کا تحفظ دیا اور کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نبی رسول کی توہین کریں، آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب اللہ پر جارحانہ حملہ کریں، آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کریں، آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ جس کے مذہب کو چاہے کیچڑ اٹھا لیں، آپ جس کی چاہے تصویر بنا دیں، آپ جس کی چاہے توہین کر دیں، یہ شریعت اسلامیہ نے نہیں سکھایا ہے۔ لیکن آج کے اس میڈیائی، اس جبر و قہر کے دور میں، اس عیسائی طاقتوں کے دور میں، ان کے زمانے میں یورپ کی مذہبیت نے جو آویلا بچا رکھا ہے، جو پیارے رسول کی آئے دنوں تصویر شائع کرتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں، یقیناً اس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے ہیں۔ اس کو آزادی اظہار رائے نہیں کہتے ہیں، وہ دیوانے ہیں، وہ مریض ہیں، وہ قبطی ہیں جو اس کو آزادی اظہار رائے کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ تو کہتی ہے کسی کے خداؤں کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ الٹے جواب میں تمہارے اللہ کو بھی گالیاں دے دیں۔ اس لیے شریعت نے منع کیا ہے، آزادی اظہار رائے اس کا مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، شریعت اسلامیہ نے جان کا تحفظ دیا، مال کا تحفظ دیا اور اقتصاد و معاش کا تحفظ دیا، کمزوروں معذوروں کا تحفظ دیا، عورتوں کا تحفظ دیا، انفرادی ملکیت کا تحفظ دیا۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کے آزادی اظہار رائے کا تحفظ دیا۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کو پرائیویسی کا تحفظ دیا۔ شریعت اسلامیہ عدالتی کارروائی کا تحفظ دیا۔ شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان کی آزادی اور تحفظ کا اظہار دیا۔ شریعت اسلامیہ نے عدل و انصاف کا تحفظ دیا۔ شریعت اسلامیہ نے اعتقادی اور مذہبی آزادی کا تحفظ دیا۔ آج بہت خوشی ہے، مسرت ہے، آپ حضرات اس کثیر تعداد میں آئے ہیں۔ الحمدللہ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں صوبہ جمعیت اور جو ہے ایم پی کو کہ یہاں کے ذمہ داروں نے، یہاں کے قائدین نے، ہمارے جناب محمد علی خان صاحب نے، ہمارے محمد ریحان پٹیل صاحب نے، یہاں کے جوانوں نے، یہاں کے بچوں نے، یہاں کے بوڑھوں نے، یہاں کی ماں بہنوں نے جو عطیات کیے ہیں، یہ توحید کا جو گلشن سجایا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامت رکھے، ہمارے قائدین جماعت کو اللہ تعالیٰ مزید حوصلہ دے، ہمارے نوجوانوں کے اندر شوق و حرارت پیدا فرمائے، ہمارے بچوں کو عزم و حوصلہ دے، ہماری ماں اور بہنوں میں جرأت و شجاعت کی شجاعت پیدا فرمائے، تاکہ یہ چل کے یہ جو ہے کتاب و سنت کا آوازہ اس پورے ٹاؤن میں بلند ہوتا رہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اسی جذب و قید کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی جذب و قید کے
حالت میں خدمت انسانیت کرتے ہوئے، درد کا درما بنتے ہوئے، لوگوں کے دکھوں کی مسیحائی کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اللہ کے نصوص پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم کو ایمان اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے خاتمہ فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک آخری شعر کہہ کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ سخن وران دانشو کتاب جاگتے رہے، سخن وران دانشو کتاب جاگتے رہیں، سخن وران دانشو کتاب جاگتے رہیں، یہ محفل جواب ہے شباب جاگتے رہیں، سخن وران دانشو کتاب جاگتے رہیں، یہ محفل جواب ہے شباب جاگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔